بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. میرے محترم حضرات، سامعین اکرام، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت بہت ہی زیادہ اہم، بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ابتدا اللہ نے تو اقرا سے کی تھی، لیکن جو ترتیب دی گئی ہے وہ ترتیب سورہ فاتحہ سے قرآن کو دی گئی ہے. سورہ فاتحہ کے معنی آتا ہے کہ شروع کرنا، کھلا ہوا، کھل جانا، اوپن کرنا، ابتدا کرنا. تو میرے محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے. اصل میں ہم کو یہ سمجھنا ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، یا جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرما. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا باتیں ہیں، وہ کیا کیا دعائیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. سامعین، سورہ فاتحہ جو اس کا جو پہلا لائن ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے. تو اس کا ترجمہ آتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس جہان کو بنایا. دونوں جہاں کی تعریف، یہاں کی بھی آخرت کی بھی تعریف، سب اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد و ثنا، بڑائی، عزت، کبریائی سب اللہ کے لیے. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اس کا معنی آتا ہے، اس کا مطلب آتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. گویا ہم کہتے ہیں اللہ سے، اللہ تو ہم پر رحم فرما. آگے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. وہاں بھی تیری بادشاہت ہے، یہاں بھی تیری بادشاہت ہے. تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین کے اندر کہ اللہ ہمارے لیے، میرے لیے مرنے کے بعد جو حساب و کتاب ہے اس کو آسان فرما. آگے ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سامعین، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ہی ایک ذات ہے جو سب کی سنتا ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو ہمارے زبان کے اندر ہے، جو ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ عالم الغیب، اللہ تو بے شک غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آگے ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب آتا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو اچھے راستے پر چلا، ہم کو نیک آدمی کے راستے پر چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، غلط راستے پر نہ چلا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ہم لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ تو چلا لیکن ان لوگوں کے راستے پر چلا اللہ جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا کرم ہے، جن پر تیرا احسان ہے، جن کو تو پسند کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تو غصہ ہے، جن سے تو ناراض ہے، جن سے تو خفا ہے، جو تیرے راستے سے الگ ہیں، دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ ہم کو گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلا، اے اللہ ہم کو گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو میرے سامعین، میں یہاں پر آپ سے یہ بات خلاصہ کر دوں کہ اللہ کا انعام کن کن پر ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ انعام ان لوگوں پر ہے وہ ایک نبی ہیں، نبیوں پر انعام ہے، والصدیقین، اور سچے لوگوں پر انعام ہے، احسان ہے، جن سے میں راضی ہوں، جس سے میں خوش ہوں، جو میرے نیک بندے ہیں، والصالحین، اور میں نیک لوگوں پر انعام کرتا ہوں، والشہداء، اور شہداء پر انعام ہے، شہداء سے میں خوش ہوں، راضی ہوں، وہ میرے نیک بندے ہیں۔ تو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم لوگوں کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پہ تو خفا ہے، ناراض ہے، غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی تمناؤں کو قبول فرمائے، ہماری نماز پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور میرے محترم حضرات سامعین کرام، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکی دیا جاتا ہے، ایک ایک حرف پر، نماز میں پڑھ رہا ہو، الگ سے پڑھ رہا ہو، ان کو ایک حرف پر 10 نیکی، جیسے الف لام میم ہے، 3 لفظ ہوئے تو 3 میں سے یہ 30 نیکیاں ہوں گی۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سننے والوں کو بھی سیم ثواب دیا جاتا ہے، برابر ثواب دیا جاتا ہے، جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب اللہ سننے والے کو بھی دیتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، یہ تو ہوگی قرآن سے متعلق۔ ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم ہے، اچھی بات، دین کی بات، اسلام کی بات، اللہ رسول کی بات، آپ ایک دوسرے کو بتاؤ، جس کو ہم لوگ آج کہتے ہیں شیئر کرنا، یعنی پھیلانا۔ تو میرے محترم حضرات، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، وفات ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو یہی سب چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اگر ہماری باتوں سے کسی ایک آدمی کو فائدہ ہوا، اس نے اپنے بچوں کو فائدہ پہنچایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، جتنے حضرات بھی اچھی اچھی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، کسی کہنے پہ کوئی آدمی اگر سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اگر میں مر گیا یا وہ آدمی مر گیا جو اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب صدقہ جاریہ ان کو پہنچاتے رہتے ہیں، یعنی ہم کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سامعین کرام، اگر آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو دل سے لائک کرنا اور جو ہے دوسرے تک پہنچائیں، اپنے دوست تک پہنچائیں، اپنے جاننے والے تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے ان کا ثواب یہاں بھی دے اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔